عمران خان نے خورشید خٹک کو ناراض کر عوام کو حقیقی آزادی کب کیسے ملے گی؟ شاہد خٹک، مجسجات سلیم خٹک اور تحصیل چیئرمینوں عظمت خٹک، عنایت خٹک اور سجاد احمد کو شاباش۔ تحریک انصاف کرک کا جلسہ کتنا بڑا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد اللہ خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک نیوز۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز کرک کا چوتھا دورہ کیا۔ انہوں نے ضلع کرک کا پہلا دورہ 1997 میں کیا تھا، جب انہوں نے نئی کرکٹ کو خیرباد کہہ کر پاکستان تحریک انصاف کا آغاز کیا تھا اور سیاست میں قدم رنجہ فرمائے تھے، اور 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے وہ ہیرو کے طور پر لیے جاتے تھے۔ 1997 کے بعد پھر انہوں نے 2013 میں طویل غیر حاضری اور طویل وقفے کے بعد 2013 کے انتخابات پہ انہوں نے کرک کا دورہ کیا۔ اس دورے کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک تو کرک کی رائلٹی، تیل و گیس رائلٹی 10 سے 30% کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے موٹے وعدے کیے تھے، لیکن بڑا وعدہ اس میں سے بڑے بڑے ڈیمز بنانے اور کرک کے پانی کا مسئلہ حل کرنے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا۔ پھر انتخابات میں عوام نے ان کی سن لی، ان کی باتوں پر اعتماد کیا اور ان کو گل صاحب خان کی صورت میں ایک MPA اور سر خان کی صورت میں ایک MNA سیٹیں دی ان کو۔ اس کے بعد 2018 میں پھر وہ یہاں آئے۔ انہوں نے پہلے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کے حوالے سے تو انہوں نے بات نہیں کی، البتہ انہوں نے ملک کو کرپشن، اقربا پروری، دوسری ایسی جو وہ الزامات لگاتے آ رہے ہیں اپوزیشن پر، ان سے نجات دلانے کے لیے ووٹ کا کہا۔ تو انہوں نے عوام نے اس کا رسپانس دیتے ہوئے قومی اسمبلی میں ان کے ناصر خان کی جگہ شاہد خان کو جو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا اس کو MNA منتخب کیا۔ فرید طوفان تو KP کی 40 سے ان کے امیدوار تھے، ان کو بھی اچھے ووٹ دیے، لیکن چند ہزار ووٹوں کے فرق سے وہ ہار گئے۔ جو دوسرے ان کے امیدوار تھے ملک قاسم خان، وہ بھی صرف چند ہزار کے ووٹوں سے الیکشن ہار گئے۔ بہرحال وہ تقریباً 3 سال 7 مہینے تک وزیر اعظم پاکستان رہے۔ اس دوران ان کو وہ وقت نہیں ملا یا ان کو دعوت نہیں کی، نہ ہی دی گئی ضلع کرک کے دورے کی۔ بہرحال وہ ضلع کرک نہیں آئے۔ اب پھر 4 سال کے بعد جب انہوں نے ضلع کرک کے دورے کا اعلان کیا اور وہ یہاں دورے پہ آئے تو یقیناً کا بہت بڑا جلسہ تھا۔ مخالفین کی اگر بات کر لیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جنوبی اضلاع، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے جو لوگ آئے تھے اس کے حوالے سے اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا۔ بہرحال اس کو خاصا بڑا جلسہ کہا جا سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما اور ورکروں کے مطابق اگر اس کو ریکارڈ ساز جلسہ نہ کہا جائے تو کامیاب جلسہ اس کو ضرور کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس جلسے کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کل سے کہ عمران خان نے صرف حقیقی آزادی کی بات کی، وہی روایتی باتیں کہ نواز شریف نے یہ کیا، زرداری نے یہ کیا، مولانا فضل الرحمان نے یہ کیا، یہ لوگ یہ کرنے والے ہیں، پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، سری لنکا کے حالات آنے والے ہیں۔ ان موضوعات پہ جیسے وہ روز گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس میں، کبھی خطاب میں، کبھی جلسوں سے خطاب میں، تو وہ تو وہ کرتے آ رہے ہیں، یہی انہوں نے باتیں کی، جبکہ یہاں کے عوام جو تو وہ یہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، چونکہ خیبر پختونخوا میں اب بھی ان کی حکومت ہے تو عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم از کم 2 بڑی چیزیں، ایک تو کرک کے اربوں روپے کے رائلٹی اب تک صوبائی حکومت کے ذمہ بقایا ہے، تو 30% اضافہ تو دور کی بات، یعنی 2013 سے آج تک 30% اضافے کا جو وعدہ تھا وہ تو پورا کرنا ان سے نہ ہوا، الٹا جو کرک کے 10% کے حساب سے جو رائلٹی مل رہی ہے، رائلٹی فنڈ جو مل رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کافی سارے مطلب تقریباً 9 ارب روپے تک محتاط اندازے کے مطابق کرک کے 9 ارب روپے اب تک صوبائی حکومت کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ تو عوام کا، یہاں کے باسیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ رائلٹی فنڈ کی واپسی کا اعلان کریں گے۔ آئل ریفائنری جو کافی لہدے اس پہ ہوئی ہے، کافی وقت سے ہم اس کے لیے ڈیمارکیشن اور وہ یہ ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، کہتے ہیں اب شروع ہوتی ہے یہ ہم گزشتہ تقریباً 2014 یا 15 سے غالباً ہم یہ سن رہے ہیں کہ کرک میں آئل ریفائنری بن رہی ہے۔ آپ کی امیدیں بھی لگائے بیٹھے تھے کہ آئل ریفائنری کا وہ اعلان کریں گے کہ کب سے ہم آئل ریفائنری شروع کر رہے ہیں، یا خود اعلان کریں گے یا ان کے ساتھ آئے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کے ذریعے۔ عوام کا یہ خیال تھا، عام آدمی کا،
کہ وہ اس کا اعلان کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہاں تک انہوں نے کرک کے وسائل اور مسائل پر بات ہی نہیں کی۔ لحاظ سے ظاہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، چاہے مقامی قائدین ہیں، چاہے ان کے ورکر ہیں، چاہے ان کے چاہنے والے ہیں، فالوورز ہیں، انہوں نے تو یقیناً اس جلسے کو انجوائے کیا ہوگا کہ ہم نے آمنے سامنے نہ صحیح لیکن اپنے خان کو ہم نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، باتیں کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا، اور یہ کہ ہم نے بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو جلسہ گاہ میں لائے۔ تو ہماری کارکردگی بھی، جیسے پرویز خٹک صاحب نے کی کارکردگی کو سراہا، لیکن عام آدمی جب جلسہ عام سے روانہ ہوا تو وہ مایوس تھا کہ ہم تو آئے تھے کہ ہمارے لیے کچھ اعلانات ہوں گے۔ کرک کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے کرک کے پانی کی بات کرتا ہے، کرک کو گیس دینے کی بات کرتا ہے، کرک کو اسپتالوں کی صحت کا انصاف، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن عملی طور پر اب بھی یہی صورتحال ہے کہ کرک میں پانی کا کوئی سرکاری سسٹم ہی نہیں موجود، جو سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ کرک میں گیس ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں کرک کو گیس کی فراہمی پہ 2007 سے لے کر اب تک۔ تو وہ 9 ارب روپے میں سے جو حالیہ معلومات سوئی نادرن کمپنی کے مطابق ہیں، تو کرک کے 4000 گھروں کو، ٹوٹل کرک کے جو 78,000 صاحب کا مردم شماری کے مطابق 78,000 جو ہاؤس ہولڈ ہیں کرک کے، ان میں سے وہ کہہ رہے کہ 4000 اور سم تھنگ گھروں کو یا خاندانوں کو گیس کنیکشن فراہم کیے گئے، اور پھر جیسے روایتی طور پر ہمیں گیس چور قرار دیا گیا ہے ضلع کرک کے عوام کو، تو ضلع کرک کے عوام کو چور قرار دے کر گیس چوروں کے خلاف آپریشن کے دوران پھر 2000 سے زائد کنیکشنوں کو منقطع کیا گیا، یعنی 9 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد کرک کے صرف 4000 اور کچھ گھروں کو قانونی گیس فراہم کیا گیا ہے۔ تو یہ گیس کی صورتحال، اسی طرح اسپتالوں کو لے لیں، اسپتال بھی تبدیل ہو چکے ہیں، کوئی نئے کسی کا پرسان حال نہیں ہے، اسپتال میں ابھی تک کوئی وہ صحت کا انصاف عوام کو نہ مل سکا۔ تو وہ تو ظاہر ہے اس چیز کے لیے صحت کا دیکھ لیں، بجلی کا دیکھ لیں، بجلی کا جو کرک کا وہ ہے، وہاں پہ بھی کرک کے عوام کو بجلی چور کہہ کر ان کو ایک طرف کر دیا گیا ہے کہ ان کو ہم بجلی نہیں دے سکتے۔ چلو اب تو مرکز میں ان کی حکومت نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجلی اور گیس کے حوالے سے اگر انہوں نے بات نہیں کی، لیکن پانی اور آئل ریفائنری، رائلٹی، یہ تو پیور خیبر پختونخوا حکومت، صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ایشوز تھے، لیکن اس پر انہوں نے بات نہیں کی، اور انہوں نے صرف حقیقی آزادی کی بات کی۔ میرے خیال میں حقیقی آزادی تو عمران خان صاحب اگر دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں تو ان کو تو میرے خیال میں حقیقی آزادی مل جائے گی، لیکن جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے تو عام آدمی کو حقیقی آزادی تب ملے گی جب اس کو روزگار ملے گا، جب اس کو بنیادی ضروریات ملیں گی، اور وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوگا، تب اس کو حقیقی آزادی ملے گی۔ بہرحال یہ ذاتی خیالات، اور اس کے حوالے سے ضلع کرک کے حوالے سے ایک اور جو ہمارے چیف رپورٹر نے چند بہت اچھی چیزوں کو رپورٹ کیا، وہ یہ کہ خورشید خٹک جو حالیہ عوامی نیشنل پارٹی سے الیکشن بھی لڑ چکے تھے، صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، وہ حال ہی میں وہ عوامی نیشنل پارٹی سے مستعفی ہو کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے ہاتھوں بیعت کر کے وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ تو انہوں نے شمولیت کے بعد بڑی محنت کی، بڑی دوڑ دھوپ اور بڑا پیسہ خرچ کیا، صرف اس امید پر کہ مجھے اپنے جو بڑے جلسے میں جو میں کردار ادا کروں گا، یقیناً انہوں نے وہ اپنا کردار ادا بھی کر لیا، تو مجھے اپنے قائد کی طرف سے داد ملے گا۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہوا کہ ان کے والد صاحب کو اور جو اس کے ساتھ سینکڑوں دوسرے لوگ تھے جو اس بات کے خواہش مند تھے، تو ان کے بڑے بڑے جیسے اس کے سابق تحصیل صدر جنید بھی اس میں شامل ہیں، اس طرح دوسرے عہدیدار تھے، تو ان کو یہ توقع تھی کہ عمران خان ان کو ٹوپیاں پہنائیں گے پاکستان تحریک انصاف میں۔ لیکن وہاں پہ بھی بات جب شریف خٹک صاحب کو، جو سابق ڈسٹرکٹ ناظم بھی ہیں، سابق MPA بھی ہیں، خورشید خٹک صاحب کے والد ہیں، ان کو انہوں نے ٹوپی پہنائی پاکستان تحریک انصاف کی، اور ایک حاجی رفیع اللہ، ان دو کو پہنانے کے بعد دوسرے قطار میں کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی ٹوپی پہننے کی خواہش لیے واپس لوٹ کے، ان کو ٹوپیاں نہیں پہنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ
کہ پرویز خٹک صاحب جو ان کے صوبائی صدر ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے شاہد خٹک کی، انہوں نے سلیم خٹک کی، انہوں نے میجر سجاد کی، انہوں نے دوسرے چند گنے چنے عہدیداروں کی کارکردگی کو بھی تو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، جلسے کا اچھا انعقاد کیا، لیکن انہوں نے بھی رپورٹس کے مطابق خورشید خٹک کا نام تک نہیں لیا۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال جو ابھی تک سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اس بات پہ، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ حقیقی آزادی کے بجائے جو جس چیز کے ترقیاتی منصوبوں کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے، ان کو بڑی مایوسی کا سامنا ہے۔ اس جلسے کے حوالے سے صورتحال ہمارے خیال میں آ رہا تھا وہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دستک نیوز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور سوشل میڈیا فیس بک پہ فالو اور لائک کریں۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی، مقامی رہنماؤں سے بھی ان کے دورہ کرک کے حوالے سے گفتگو کریں، اور مخالف پارٹیوں یا دوسری پارٹیوں کے سربراہان سے بھی بات کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔